شہیدوں کی چتاؤں پر لگیں گے ہر برس میلے، ٹھیک، لیکن کتنے ایسے شہید ہیں جن کی چتاؤں پر میلے تو کیا، کوئی بھولا بھٹکا پنچھی بھی پر نہیں مارتا۔ شمبھو نے دل میں پختہ عہد کر لیا، میں لگان نہ دوں گا۔ بارش نہ ہونے کی وجہ سے اس کی فصلیں تباہ ہو گئی تھیں، اس کا گھر مفلسی کا اڈا بن گیا تھا، اس کے بیوی بچے بھوک کی شدت سے موت کی طرف سرک رہے تھے۔ اس پر لگان کی عدم ادائیگی نے زمیندار کی سختیوں کو بھی دعوت دے دی تھی۔ لوگوں نے اسے بہتیرا سمجھایا، پڑوسیوں نے قرض لینے میں اس کی امداد کرنے کا وعدہ کیا، یہاں تک کہ گاؤں کے ساہوکار نے لگان کی رقم 2 آنا روپیہ کے معمولی سود پر دینی منظور بھی کر لی، لیکن شمبھو نہ مانا۔ اس نے کہا، جس درخت کی جڑ ہی کٹ گئی ہو وہ پھل کہاں سے لائے گا؟ اور اسی لیے نہ اس نے ساہوکار سے قرض لیا نہ لگان دیا۔ زمیندار کے قارندوں نے اس کی زمین چھین لی، جھوپڑی نیلام کر دی، برتن بھانڈے بیچ ڈالے اور اسے بالکل بے خنما برباد بنا ڈالا۔ وہ خاموش رہا، صبر کا گھونٹ پی کر برداشت کرتا رہا۔ اس نے ایک لفظ تک منہ سے نہیں نکالا۔ اس ظلم کے خلاف احتجاج کے طور پر اس نے بھوک ہڑتال کر دی، اور ہمسائے بھی اسے اس اقدام سے نہ روک سکے۔ شام کا وقت تھا، سردی زوروں پر تھی، اور تند ہوا کے جھونکے جسم میں پیوست ہوئے جا رہے تھے۔ اس کی بھوک ہڑتال کا 15واں روز تھا اور وہ سوکھ کر کانٹا رہ گیا تھا، لیکن اس پر بھی زمیندار کا من نہ پسیجا۔ اس تک شاید اس بات کی خبر بھی نہ پہنچی تھی، اور اس وقت جب مغرب میں سورج غروب ہو رہا تھا اور رات آہستہ آہستہ کائنات پر چھانے لگی تھی، آسمان کے سائبان تلے فرش خاک پر ٹھٹرتے ہوئے بھوکے بچوں کے درمیان اس کی روح جسم کی قید سے آزاد ہو گئی۔ ہمسایوں نے اس کے جسم کو دریا کی نظر کر دیا۔ اس کی ارتھی کا کوئی جلوس نہیں نکلا، اخباروں میں اس کی اس قربانی کی خبر تک نہ چھپی، اور ملک تو کیا، گاؤں تک میں اس کا ماتم نہ کیا گیا۔ کیا وہ شہید نہ تھا؟ خاموش شہید، اپیندر ناتھ اشک۔